شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج چوتھی تراویح کا خلاصہ ہم بیان کریں گے جو آج سے 12 پڑھا جائے گا. اس میں آج سورہ نساء کا اکثر حصہ تلاوت کیا جائے گا. سورہ نساء جس زمانے میں نازل ہوئی اس میں ایک تو نئی منظم اسلامی ریاست ایک سوسائٹی نشوونما پا رہی تھی جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت اور تدبیر مملکت جس کو ہم سیاست کہتے ہیں اس کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے. اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی تھی اب یہ سوسائٹی ان سے زائد کی طالب تھی. دوسرے اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی. تیسرے اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علی الرغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے ہیں وہ سب انہی تین شعبوں سے متعلق تھے. اس صورت میں تفصیلاً خاندان کی تنظیم کے درج ذیل اصول بتائے گئے ہیں. نمبر 1، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں. اسی صورت میں معاشرے میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندیاں کی گئیں. اسی صورت میں یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے. وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا. معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایات دی گئیں. خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا. تعزیری قوانین کی بنا ڈالی گئی. شراب نوشی پر مکمل پابندی عائد کی گئی اور مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط ڈسپلن قائم کرنے کے متعلق ہدایت دی گئی. طہارت و پاکیزگی کے احکامات بھی اسی صورت میں ہمیں ملتے ہیں. قصر نماز اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. مدینہ میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر کو ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جب تک وہ اس خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کو آگے نہ بیان کیا جائے. عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں آ جایا کرتے تھے ان کا معاملہ بھی مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھا. اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایت دی گئی تو دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت کا حکم دیا گیا. انہیں ابھارا گیا کہ وہ سمٹ کر جو ہے وہ اسلامی ریاست کی طرف جو ہے دارالاسلام میں آ جائیں. پھر منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں. تو ان سب کو الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں سے متعلق احکامات جو ہے وہ دیے گئے. غیر جانبدار معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کر دیا گیا یہاں پر. اور اسی صورت میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کردار بے داغ ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی. اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی کہ جو وہ کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر جو ہے وہ سخت گرفت کر لی گئی. آج بھی ہم ایسے ایک دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمیں اخلاقیات پیش کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس پر توجہ دینی چاہیے. دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں جو ہے وہ چھوٹنے نہیں پایا
اس کو بھی ٹچ کیا گیا۔ چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری اور استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، اس لیے تمہید اس طرح باندھی گئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی، تو دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان ایک اصل ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں۔ آیت نمبر 1 میں کہا گیا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداً ایک فرد سے کی گئی، اور اسی جان سے پھر جوڑا بنایا گیا، اور پھر اس جوڑے سے مختلف مرد اور عورتیں وہ پھیلائے گئے۔ آیت نمبر 2 سے 6 تک یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے، جن میں یتیموں کی سرپرستی اور ان سے محبت کی پرزور تلقین کی گئی ہے، ان کے مال کی حفاظت میں پوری دیانتداری کا اہتمام اور مال کو معروف انداز میں نشو و نما دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یتیم کا مال کھانے کو اپنے پیٹ میں دوزخ بھر لینے کی وہ اس سے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ پھر تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے، جس کی تحدید 4 تک کر دی گئی ہے۔ تعدد ازواج کی اجازت سے خاص حالت میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ازواج کے درمیان عدل لازمی شرط ہے۔ آیت نمبر 12 سے 14 میں وراثت کے اصول کے بارے میں ہے، اس میں میراث پانے والے تمام ورثاء کا تذکرہ اور ان کے حصے بھی متعین کیے گئے ہیں۔ خواتین کو انسانی تاریخ میں پہلی بار وراثت میں قانونی وارث قرار دیا گیا۔ تقسیم وراثت کے حوالے سے یہ اصول بھی بیان کیا گیا کہ فوت ہونے والے شخص کے ترکے میں سب سے پہلے اس میں سے قرض کی ادائیگی کی جائے، پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو جو کہ حدیث کی روح سے 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد جو بچے تو وہ پھر ورثاء میں وہ تقسیم کیا جائے۔ اگلی آیات میں جو عورتوں سے متعلق احکامات ہیں، ان میں ان کے مہر کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جسے فرض قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہ مہر وہ ایک بار دینے کے بعد واپس لینا دوبارہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ پھر آیت نمبر 22 سے 26 تک ان خواتین کی فہرست مرتب کر دی گئی جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسلام میں خفیہ تعلقات اور چوری چھپے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 34 میں مردوں کو گھر کا قوام اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ معاشی ذمہ داریاں سب کی سب مرد پر ڈال دی گئی ہیں۔ تنظیم و تنسیق کی ذمہ داری یہ خواتین کو دی گئی۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور تنازع پیدا ہونے کی صورت میں عدالت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے یہ ترغیب دلائی گئی کہ دونوں خاندانوں کے بزرگ وہ مل کر مداخلت کر کے ان گھر کے اندر مصالحت کرانے کی کوشش کریں، اس کی وہ کوشش کی جائے۔ پھر آیت نمبر 43 میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تیمم کا یہ حکم غزوہ مستلق کے موقع پر دیا گیا جبکہ پانی دستیاب نہیں تھا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مٹی پر یا اس جیسی کسی چیز پر وہ ہاتھ کو مارے، پتھر وغیرہ پر، اور مار کر وہ اپنے ایک بار وہ چہرے پر اس کو مل لے، اور پھر دوبارہ وہ اسی طرح اس مٹی یا پتھر جیسی چیز پر ہاتھ مارے اور اپنے کونیوں تک کے وہ ہاتھ کو وہ اس سے مسح کر لے تو وہ ہو جائے گا۔ اور یہ تیمم وضو کی اگر حاجت ہے اس کے لیے بھی کافی ہے، اور اگر غسل واجب کی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی یہ کافی ہوگا۔ یہ آیت نمبر 44 سے 55 تک اہل کتاب خصوصاً یہودیوں کی بدعنوانیوں اور اللہ کی کتاب میں تحریف کا تذکرہ کرنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زہر افشانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں ایمان لانے والوں کو اللہ اور اس کے رسولوں اور ان میں موجود صاحب امر افراد کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تو غیر مشروط ہوگی، لیکن اولو الامر کی اطاعت کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ ان کا حکم وہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، رسول کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو۔ اگر ایسا کریں تو ان کی اطاعت پھر وہ نہیں کی جائے گی۔ دونوں فریقین کے درمیان جب تنازع پیدا ہونے کی صورت میں معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 60 میں ایک لطیف نقطہ اٹھایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں
جو کہنے کو تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کرائیں، حالانکہ طاغوت انہیں کفر کا حکم دیتا ہے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ قوت، ہر وہ شخصیت، ہر وہ ادارہ، ہر وہ منصب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے تعویل تلاش کرے اور کوئی حل جو ہے اس کا پیش کرے۔ آیت نمبر 88 سے 91 تک، پھر 97 سے 98 تک ایسے لوگوں پر تنقید کی گئی ہے کہ جو دارالاسلام قائم ہو جانے کے بعد بھی دارالکفر میں بغیر شرعی عذر کے رہ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اہل اسلام عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا جائے اور ان کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو شرعی عذر کے بغیر ان پر ہجرت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف اسلامی ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے افراد کی ہر طرح سے مدد کرے۔ مومن کا قتل اور قتل خطا کے لیے آیت نمبر 92 اور 93 میں ہمیں احکامات ملتے ہیں کہ قتل خطا کے بارے میں کفارہ کے احکام یہ ہیں کہ قتل خطا جو قصدن نہ کیا گیا ہو، اور قصدن قتل کرنے والے کے بارے میں اللہ کے غضب اور لعنت کی وعید، اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر ہمیں آیت نمبر 101 سے 103 تک قصر نماز اور صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ملتا ہے۔ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات کی نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 پڑھ لی جائیں، تاکہ سفر کے دوران تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران فجر کی سنتوں اور عشاء کے وتر کا اہتمام فرمایا ہے۔ حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، جنگی حالات میں جس طرح بھی اجازت دے نماز پڑھ لی جائے۔ جماعت کا موقع ہو تو جماعت سے پڑھو، ورنہ فردن ہی صحیح۔ قبلہ رخ نہ ہو سکتے ہو تو حکم دیا گیا کہ جدھر رخ ہو اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ سواری پر بیٹھے ہوئے ہو اور چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں رکوع و سجدہ ممکن نہ ہو، اشارہ کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو نماز کی حالت میں چل بھی سکتے ہیں۔ کپڑوں کو خون لگاؤ تب بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ان سب آسانیوں کے باوجود اگر ایسی پرخطر حالات ہو کہ کسی طرح نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو تو مجبوراً اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پہ ایسا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 107 سے 115 تک منافقین کا تذکرہ ہے اور انہیں جہنم کے نچلے ترین درجے میں رکھنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 116 سے 126 تک توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کا اعلان کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، کہ اللہ نے جس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ آیت نمبر 127 سے 130 تک پھر بیویوں کے حقوق کے بارے میں ایک باب باندھا گیا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو، اہل ایمان کے شان نہیں کہ وہ ایسی مجلسوں میں شرکت کریں۔ آج کے دور میں ان آیات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جہاں شیطان ہر طرف جو ہے وہ ننگا ناچ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام باتوں پر وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ